السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الرحمن آیت مبارک کریمہ 26 سے لے کر 28 تک کی تفسیر کا ہم شرف جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ کل من علیہا فان، سب جو اس پر ہے فنا ہونے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا چہرہ آپ کے رب کا، بزرگی والا اور عزت والا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو یا قدرتوں کو اپنے رب کی تم جٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس آیت مبارک کریمہ میں فرمایا کہ دنیا میں نا کسی کو بقا اور دوام حاصل نہیں ہے۔ ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی بھی دنیا میں نہیں آیا، اور یہ یہاں پر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ عارضی ہے۔ اور جو بھی مخلوق ہے وہ حادث ہے۔ حادث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے موجود نہ ہو پھر ہو جائے، اور جو حادث ہوتی ہے اس میں تبدیلی بھی ہوتی ہے، اور جو تبدیل ہو جائے تو آخر کار تبدیلی ہوتے ہوتے فنا میں چلی جاتی ہے۔ یہ میں نے جو دوسری بات کی ہے نا، یہ ہم انشاءاللہ 35 باتیں بیان کریں گے۔ تو یہ جو میں نے دوسری بات کی ہے یہ منطق کے طرز پر بات کی ہے کہ حادث اسے کہتے ہیں جو پہلے موجود نہ ہو پھر موجود ہو، اور دلیل یہ ہے کہ اس کو ہر وقت تغیر اور تبدیلی کا سامنا ہے۔ تو تبدیلی کی دو ہی حالتیں ہیں، یا تو بندہ جب بھی تبدیل ہوتا ہے زوال کی طرف چلا جاتا ہے یا عروج کی طرف جاتا ہے۔ تو آخر کار تبدیلی ہوتے ہوتے انسان کا زوال ہے، جیسے بڑھاپا کہ جوانی آ کر چلی جاتی ہے اور بڑھاپا جو ہے وہ آ کر نہیں جاتا، اور پھر دن با دن بندہ زوال کی طرف اس کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ یہ میں نے تبدیلی کی بات اس لیے کی ہے کہ فان ہے، ادھر موت کے الفاظ نہیں ہے، فان کے الفاظ ہے۔ تو بعض نے اس کو مترادف قرار دیا کہ واقعی ٹھیک ہے، بات تو ایک ہی ہے، کیونکہ پیچھے آ رہا ہے آگے آ رہا ہے باقی رہنے والی، تو اس کے مقابلے میں اللہ کی ذات کے مقابلے میں ہر کوئی باقی نہیں رہنے والا۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہی قدیم ہے یا اول ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ ادھر نا من آ رہا ہے، من، کل من علیہا فان۔ من جو ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ذوی العقول، جانداروں کے لیے بولا جاتا ہے، جن، انسان، فرشتے بے جان اس میں نہیں آتے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بے جان چیزوں کے لیے تبدیلی یا موت نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب ذوی العقول کو موت آ گئی، ان کی حالت تبدیل ہو گئی، تو بے جان چیز، بے عقل چیز بالاولیٰ تبدیل
ہو جانے والی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ادھر ویسے تو بات جانداروں کی گئی ہے، لیکن جو بھی جانداروں کے ساتھ اس کا ساز و سامان ہے وہ بھی فانی ہے، یعنی کہ جو بھی انسان کو نعمتیں دی گئی ہیں، جو اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، وہ بھی فانی ہیں، وہ بھی ختم ہو جانے والی ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ چاہے جاندار چیز ہو چاہے بے جان چیز ہو، اس کا پہلا مرحلہ تبدیلی کا خرابی ہوتا ہے، یعنی کہ چیز خراب ہو کر اپنا کام چھوڑ دیتی ہے۔ مثلا اللہ نہ کرے بعض کا گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بعض کا دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بعض کا اتنے فیصد کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بعض کا پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بعض کا آنکھیں جو ہے وہ زوال کی طرف مائل ہوتی ہیں، تو جس طرح جوانی میں بندہ دیکھتا ہے اس طرح اس کو بڑھاپے میں نظر نہیں آتا، کمر بھی جھک جاتی ہے، خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ایسے لگتا ہے جیسے نچوڑا ہوا لیمبو ہو۔ لیمبو سمجھتے ہیں نچوڑا ہوا، اس میں سے سارا رس نکال لیا جاتا ہے، تو گویا انسان کی صلاحیتیں جو ہے نا نچوڑ لی جاتی ہیں، تو پھر یہ انسان جو ہے نا خرابی سے وہ فنا کی طرف اور موت کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات ادھر یہ ہے علیہا، اگلے الفاظ ہے علیہا، اس پر۔ یہ ہا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے جی؟ کہتے ہیں زمین والوں کی طرف، کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب جو ہے نا وہ باقی نہیں رہے گا، تو وہ اس کو فنا ہوگی۔ اب یہ تھوڑا سا نا روایتوں کی طرف بات ہے کہ مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ جب یہ آیت ہوئی تو فرشتوں آسمان والوں نے سمجھا کہ شاید ہم بچ جائیں گے اس فنا سے، موت سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کو اگر ساتھ ملا لیا جائے تو یہ جو بھی ہے، یعنی کہ زمین والوں کی بات نہیں ہے، جو بھی زمین پر ہے جاندار، اس کو جو ہے نا موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے۔ تو آسمان والوں کو بھی موت آئے گی جی۔ اور آٹھویں بات یہ کی گئی ہے کہ فان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز زندہ بھی ہے تو اس کے اندر یہ ہے کمی کہ وہ فنا کی طرف مائل ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک چیز نا اللہ کی ذات ہے، تو توبہ نعوذ باللہ نہ اس میں تغیر اور تبدیلی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں، تو نہ ہی یعنی کہ اس کی ترقی نہیں ہوتی اللہ کی شانوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ الصمد مکمل ہے۔ باقی جو ہے نا وہ جو ہے نا فانی اور فنا ہونے کے باوجود کہ اب وہ زندہ ہے، یعنی کہ اب تو وہ زندہ ہے لیکن اس کے اندر ہے یہ معاملہ کہ کسی وقت بھی یہ دنیا سے جا سکتا ہے۔ نویں بات یہ ہے کہ اگر کلو کا مطلب آہستہ آہستہ نہیں لینا، ایک ہی بار لینا ہے، تو وہ پھر قیامت کا دن ہے۔ قیامت والے دن آخر کار اللہ تعالیٰ نے سب کو ہی جو ہے نا موت دے دینی، اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ممیتو، یہ اسماء الحسنہ میں نا ممیتو، بلکہ یہ سامنے لکھا ہوا ہے الممیتو، آگے الحی لکھا ہے۔ حی کا مطلب وہ اللہ زندہ ہے، باقی سب کو جو ہے وہ موت آ کر ہی رہنی ہے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ موت بذات خود مخلوق ہے، جس حدیث میں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک چت کبڑے کی شکل میں، مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ بھی اس کو پہچانتے ہو تو جنتی اور جہنمی دونوں اس کو دیکھیں گے اور پہچان جائیں گے کہ یہ وہی ہے جس کا ہم ذائقہ چکھ چکے ہیں، یہ موت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کو جو ہے نا ذبح کر دیں گے،
تو ندا دینے والا ندا دے گا کہ آج موت کو بھی موت آ گئی. مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی، موت ختم. تو جہنمیوں کے دکھ غم میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور جنتیوں کی خوشی میں اور اضافہ جو ہے وہ ہو جائے گا. اور یہ جو ہم نے کہا نا خلق الموت والحیات، یہ بھی دلیل ہے. سورہ ملک میں آ رہا ہے نا خلق الموت، اس نے پیدا کیا، یعنی کہ مخلوق ہے موت. زندگی بھی مخلوق ہے اور موت بھی جو ہے وہ مخلوق اللہ کی ہے. اب ابلیس جو ہے نا، ابلیس چاہے اس کی زندگی لمبی ہے، یہ ضمناً ہے، بات تو بس سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ضمناً ہم بات کریں 11ویں کہ ابلیس نے کیوں مہلت مانگی تھی جی؟ اس لیے اس کو پتا ہے کہ موت ہے میرے لیے بھی. تو اس نے صرف یہ کہا ہے کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دو. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس کو قیامت تک کی مہلت جو ہے وہ دے دی. ہاں یہ خطاب دونوں سے ہے نا، دونوں سے ہے، یعنی کہ جن انسان. تو جنات میں بھی موت ہے. جنات جو ہے نا، جن بھی مرتے ہیں، انسان بھی مرتے ہیں. ہاں ایک باری اور دلچسپ یہ سوال ہے، یہ یعنی کہ علماء نے اس کو اٹھایا ہے اور بعض نے اس کو استثناء کرنے کی بھی کہی ہے، لیکن یہ بہرحال راج مرجور ترجیح اور اختلافی مسئلہ ہے. سوال یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ جنت میں جو حوریں ہیں ان کو بھی موت ہے یا جنت پھر فنا ہوگی؟ اور جو روح ہے اس کو بھی کیا موت ہے؟ اس کے بارے میں نا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کچھ چیزیں بیان کی ہیں، اور اس کے بارے میں بحث ہوئی ہے کہ بھی ان کو موت ہے کہ نہیں. عرش ہے، عرش مخلوق ہے، اب اس کی بھی موت ہونی چاہیے، ختم ہونا چاہیے، تبدیل ہونا چاہیے. کرسی ہے اللہ تعالیٰ کی، دوزخ ہے، جنت ہے، اور مرنے کے بعد نا یہ قبر میں ریڑھ کی ہڈی رہ جاتی ہے آخر کار، یہ حدیث میں ہے. اسی سے اللہ تعالیٰ، یہ بیج ہے، اسی سے دوبارہ اللہ اٹھائیں گے. یعنی کہ انسان سارا مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی ہے نا پیچھے، اس کا پتہ نہیں بہت سارا چھوٹا سا ذرہ فرمایا وہ باقی رہ جاتا ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں اٹھائیں گے. اب جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو بھی ختم ہو جانا ہونا چاہیے، وہ باقی رہتی ہے. اسی طرح روح کو بھی موت ہے کہ نہیں؟ اور قلم، اچھا اس کا پھر جب وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی موت کو بھی موت آ گئی، یا اسرا ملک الموت بھی اپنی روح نکالیں گے، تو موت ہر ایک کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ادھر وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہا ہے، ایک ادھر گئے ہیں. بعض کہتے ہیں نہیں، ہر ایک کی موت الگ الگ ہے. مثلا اللہ نے کہا ہم زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں، تو زمین مر گئی نا، پھر وہ زندہ ہوئی. یہ آپ ماشاء اللہ قرآن مجید کے طالب علم ہے، وہ تو اتنی بار آیات آئی ہیں، وہ آپ کے علم میں ہے. سورہ یاسین میں بھی ہے، کئی جگہ پر ہے کہ ہم زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتے ہیں. تو مر تو گئی زمین، تو ہر کئی موت جو ہے نا اس کے اعتبار سے ہے. مثلا اب کہتے ہیں روح کی موت یہی ہے کہ وہ جسم سے جدا ہو. بعض کہتے ہیں نہیں، الستو بربکم نہیں کہا، قالوا بلا، تو میرا رب ہے، روح نے کہا تھا نا، تو روح ہوئی مخلوق، تو پھر روح کو بھی موت ہونی چاہیے. تو گویا کہ عالم برزخ میں بھی جو اب روحیں ہیں اس کا بھی، ان کو بھی ایک مرتبہ موت آنی چاہیے. پھر وہ مزید بحث ہے کہ ان کی موت کی نوعیت کیا ہوگی. تو اس کا جواب سادہ سا آسان ہے کہ اب جو نظر آتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کیونکہ متشابہات میں بندہ جا کر نا روح ہو
جنت ہو، حوریں ہوں، کرسی ہو، عرش ہو، جو انہوں نے باتیں کی ہیں، تو بجائے یعنی کہ کوئی بندہ منزل حاصل کرے وہ پریشانی ہی رہتی ہے۔ میں نے آپ کو بہرحال ترجیح والی بات بتا دی، 2 قول پیش کیے گئے ہیں، کہتے جی نے روح کو بھی موت ہے۔ بلکہ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر بولا ہے اور بڑا اچھا شعر بولا ہے۔ انہوں نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ موت میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن موت میں بھی اختلاف ہو گیا۔ وہ اختلاف کیا ہوا ہے کہ روح کو موت ہے کہ نہیں۔ یعنی ایک بندہ کہہ دے گا، 2 ہی حالتیں ہیں نا، تیسری کوئی حالت نہیں، یا تو وہ زندہ رہے گی، وہ اپنے دلائل دے دیں گے، لو جی جسم سے جدا ہو گئی ہے روح تو وہ اب ہمیشہ رہے گی، اور کہیں گے نہیں جی وہ بھی تو جاندار ہے۔ اور بعد نے بڑا بریک معنی بیان کیا کلو نفس ذائقۃ الموت کا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گی، یہی کہتے ہیں نا کلو نفس۔ تو جو بلاغت والے ہیں نا وہ اس کی بھی گہرائی میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چکھنے کے لیے زندگی ہونا ضروری ہے، تو یہ روح جو ہے نا وہ ہی چکھے گی نا موت کا ذائقہ۔ اس کا یہی ہے کہ جسم اور روح جدا ہو جائے یہ موت ہے، اور جسم اور زندگی مل جائے تو یہ زندگی ہے۔ گویا جو چکھنا ہے نا تو چکھنا ہی زندگی کی علامت ہے، تو کسی نے تو موت چکھی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں وہ روح ہے، اور وہ روح زندہ ہے۔ ہاں جی، اس سے پہلے جو ہے جب سب کو ایک دفعہ ایک تو یہ ہے نا کہ دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب کو موت آ جائے گی، سور پھونکنے والے کو بھی موت آ جائے گی، تو کیا اس وقت جو ہے موت کو بھی موت آئے گی اس لمحے؟ ایک تو لمحہ وہ ہے کہ جب اس کو مہندے کی شکل میں لایا گیا، ایک ہے دوسرا سور پھونکنے کے بعد تھا۔ تو میں نے آپ کو یہی بتایا نا کہ یہ وہی باتیں ہیں نا جو کہ تعلق رکھتی ہے اختلاف کے ساتھ، کہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو انسان کے نیک اعمال ہیں، آپ کی بات کو اور مزید کریں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال ہمارے لکھ رکھے ہیں، رجسٹر، لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ اب لوح محفوظ تو مخلوق ہے نا، کتاب ہے ایک، تو اب وہ بھی ختم ہو جائے، یعنی کہ انسان کے جو ثواب ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ ایک غیبی چیز ہے، اور بعض کا تعلق ہم نا وہ حدود میں داخل ہو جاتے ہیں جس میں کہ تسلی بخش جواب نہ ہو۔ نفس جاندار چیز کو کہتے ہیں۔ اگر کلو نفس ذائقۃ الموت ہے تو جاندار چیز کے بارے میں میرا خیال ہے ذکر ہے، اور پھر مخلوق کے بارے میں نہیں نا کہ ہر مخلوق کو موت۔ نہیں وہ مخلوق کا اس طرح کہتے ہیں نا کہ مخلوق ہمارے اعتبار سے عورتنا ہے، اللہ کے حساب سے عورتنا ہے۔ جیسے ابھی میں نے مثال دی ہے کہ زمین بھی مردہ ہے، اب آپ کیا کہیں گے اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اس کو اس اعتبار سے موت کہہ دیا گیا۔ موت ایسے کہہ لیں، اگر آپ قلم کی بات کر رہے ہیں نا، اس کی جیسی زندگی ہے نا اس کی موت، ہاں اس طرح بات کر لیں، زندگی چلتا پھرتا ہے بعد میں نہیں چلتا، اس کی موت ایسی اس طرح کر لیں۔ میں نے تو اس لیے کہا ہے کہ یہ کچھ نا معاملات ایسے ہیں کہ ڈوری سیرا ہاتھ نہیں آتا، ایک ہوتی ہے نا پکی بات بندہ کر لے۔ تو میں نے آپ کو وہ جلال الدین سیوطی کی بات بھی بتا دی ہے کہ عرش، کرسی، دوزخ، جنت، ریڑھ کی ہڈی، روح، قلم۔ اگر اس آپ کا بات ٹھیک ہے، اگر اس طرح چلے گا، اس طرح تو روح کو 2 دفعہ موت آنی ہے، ایک تو زندگی یہ اور ایک بعد والی موت۔ ہاں چلیے جی یہ ہوگی بات۔ تو اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ فرمایا نا کلو من علیہا فان، تو آگے آ رہا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ باقی رہے گا چہرہ آپ کے رب کا، بزرگی والا اور عزت والا۔ اب ادھر اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا چہرہ، اس کا اثبات ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے،
اور چہرہ بول کر ذات مراد ہے، اور نہایت ہی گھٹیا قسم کا قول ہے، وہ بیان کرتے ہی بندے حیا آتی ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ اللہ کا بھی چہرے باقی رہے گا، باقی اللہ بھی گئے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی لوگوں نے ماضی میں کیا کیا باتیں کی ہیں قرآن مجید پر، ہاں جی۔ ظاہراً دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے کہا باقی رہے گا چہرہ تیرے رب کا، تو بھی چہرہ بول کر ذات مراد ہوتی ہے، اور ادھر بالاتفاق اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات وہ باقی رہنے والی ہے، اللہ تعالیٰ پر زوال نہیں ہوا، الحی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک القیوم ہے۔ اچھا، وجہ ربی کا، تو ہاں یہ ایت تقاضا کرتی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا استثناء کیا ہے نا، تو کہ باقی رہنے والی تیرے رب کی ذات ہے، تو مطلب باقی چیزیں باقی نہیں رہیں گی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے کہ ہر ایک کی موت زندگی کی الگ الگ نوعیت اور قسم بنا لے، اس طرح مسئلہ حل ہونے کے قریب ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا چہرہ آپ کے رب کا۔ اچھا ادھر دوسری بات یہ کہ ربی کا ہے، یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے رب کا چہرہ، تو وہی بات آ گئی نا، اللہ تعالیٰ بڑے فخر سے فرماتے ہیں کہ میں آپ کا رب ہوں، یعنی کہ نبی علیہ السلام کا فرمایا کہ میں رب ہوں۔ ذو الجلال والاکرام، بزرگی والا اور عزت والا۔ اب بزرگی یہی ہے کہ اللہ جلال والے ہیں، عظمت والے ہیں، اور عزت والے ہیں، یعنی کہ اس کے نا دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں، دونوں ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، وہ ہے جلال، اور ایک ہے اکرام، وہ اضافی ہے کہ خود بھی عزت والے ہیں اور کسی دوسرے کو عزت سے بھی نواز دیتے ہیں، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے وہ عزت والا ہے، یعنی کہ ذو الجلال مطلب بزرگی والا، عزت والا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہوا۔ اور اکرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عزت والا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک خود بھی عزت والی ہے، اور متعدی ہے کہ مخلوق کو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال عزتیں اسی کے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ۔ بعض نے نا ادھر سوال اٹھایا کہ یہ نعمت کیسے ہے ذو الجلال والاکرام، تو وہ کہتے ہیں بندہ جتنی عظمت والا ہو نا، تو وہ عمومی طور پر مخلوق میں وہ کسی کی طرف توجہ کم ہی دیتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی سطح کے لوگوں پر توجہ دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک باوجود اس کے کہ بڑی جلال اور اکرام والی ہے، لیکن کوئی پسند کرتی ہے کہ جو ہے نا میں بھی کوئی مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، اس کی طرف توجہ کروں، اور اس کی خواہش اور تکالیف کو دور کروں۔ یہ نعمت ہے، یعنی کہ بعد میں سمجھا پا رہا ہوں کہ ایک مخلوق میں ہوتا ہے جتنا بلند ہوتا ہے نا اتنا ہی غالباً اللہ نہ کرے اس کے اندر بعض کا تکبر، اور بعض اوقات وہ کسی کو اپنے ہم پلہ نہیں سمجھتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا معاملہ الٹا، جتنی وہ بلندیوں پر ہے اللہ کی ذات، اتنی ہی کمزور ضعیف کی طرف جو ہے نا وہ توجہ دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق پر احسان اور انعام ہے۔ ہاں اب ایک بات یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا ذو الجلال والاکرام، احادیث میں آ رہا ہے کہ اس سے دعا کرنی چاہیے، یہ دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کہ اگر بندہ یہ کہ یا ذو الجلال والاکرام، ایک صحابی نے کہا تھا تو فرمایا گیا کہ یہ جو ہے نا
اب یہ جو دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کی دعا کو قبول جو ہے وہ فرمائیں گے. تو یا ذوالجلال والاکرام کہہ کر دعا مانگ لے جب بھی دعا مانگے. تو اب اس موقع پر ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے ہیں یا ذوالجلال والاکرام کہ یا اللہ جو ہمارے یہ بیانات ہیں اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہمارے قبر میں جو ہے نا حشر میں ہمارے لیے یہ کام آئے. یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں جو تکالیف پریشانیاں مشکلات ہیں جس کو تو ہی جانتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی مشکلات و تکالیف سے سلامتی عطا فرمائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے. اب یہاں سے یہ بات آ جاتی ہے وہی پہلے والی بات کہ اب موت کا ذکر ہے. اب یہاں پر ترجمہ نعمت کر لے یا قدرت کر لے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت اور فنا کرنے پر قادر ہے، تو تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جٹلاؤ گے، تو وہ معنی بھی بنتا ہے. اور اگر بات نعمت کی جائے تو بعض نے پھر ادھر بھی گئے ہیں کہ یہ نعمت ہے. پھر ادھر سوال اٹھے گا قدرت تو ٹھیک ہوگی، بات قدرت میں تو کوئی نہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے لے گیا، موت آ گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ موت پھر اگر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ترجمہ اور مفہوم موت کا کرنا ہے اور موت نے کو نعمت کہنا ہے، یہی ہوا نا. اس کے دیکھیں نا اس کے سیاق و سباق میں بات چلتی ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر فرمایا تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے، تو موت بھی نعمت ہوئی. اب مفسرین کرام نے پھر اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. میں نے اپنی طرف سے اس کے تقریباً کچھ باتیں لے کر آیا ہوں، یہ سمجھ لیں 18 یا 19 باتیں بنتی ہیں کہ موت جو ہے وہ نعمت ہے. پہلی بات کہ نعمت ایسی ہے کہ بعض کا تخریب میں تعمیر پوشیدہ ہوتی ہے. مثلا مسجد شہید کر دو، کیوں؟ اس کے اوپر اس سے بڑی اچھی مسجد بنے گی. گھر ڈھا دو، وہ وقتی طور پر تو تکلیف ہے کہ بھی مکان ڈھایا جا رہا ہے، لیکن بعد میں پروگرام کیا ہے مالک مکان کا کہ اس کے اوپر اس سے زیادہ اچھی اور پختہ جو ہے وہ عمارت تعمیر کی جائے گی. یا ظاہری طور پر آپریشن ہوتا ہے تو وہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ایک دوسری زندگی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. تو موت ایسی تخریب ہے، ایسا اللہ توڑتے ہیں کہ اس کے بعد اس کو جو ہے نا اچھے انداز میں باقی رہنے والا وجود اور باقی رہنے والا جسم جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے ایک پہلو سے یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ہم کافر مومن دونوں کے اعتبار سے بات کریں گے، پہلے ہم مومن کی بات کر لیتے ہیں. پر میں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. واقعی یہ حدیث ہے دنیا سجن المومن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو موت اس قید خانے سے رہائی کا ذریعہ ہے. اب کوئی بندہ قید خانے سے چھوٹ کرنا یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ نعمت نعمت ہے. اسی طرح مومن کا دنیا سے جانا نعمت ہے. اور اس کی مثال علماء نے یہ بھی دی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھی تو باہر آنا ہے تو وہ تو اسی کو اپنا پورا جہان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھی میں ادھر ہی ہوں، بس کھا پی رہا ہوں. اسے کہا جائے باہر آ، بڑے باغ ہیں، کھیت ہیں، پہاڑیاں ہیں، فضاں ہیں، بہاریں ہیں، طرح طرح کے پھل ہے، تو اس کو پہلے نہیں سمجھایا جا سکتا. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے
اس کو ہم اس دنیا کی حالت بتا سکتے ہیں پہلے؟ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں، اتنی شعور ہی نہیں۔ اسی طرح جس طرح ماں کے پیٹ کے مقابلے میں یہ دنیا بہت وسیع ہے، تو اس دنیا کے مقابلے میں آخرت بہت وسیع ہے۔ تو جب بندہ آخرت میں قدم رکھے گا تو وہ پھر کہتا ہے ہاں، اسے پھر پتہ چلتا ہے مومن ہو تو میں تو نعمتوں میں آ گیا ہوں۔ چوتھی بات، تیسری بات یہ ہے کہ اصل میں نا اللہ تعالیٰ کا مومن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ بھی مومن سے محبت کرتے ہیں، تو محبت میں ملاقات تو ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں جی یہ موت جو ہے نا ایک ایسا پل ہے جس سے گزر کر بندہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بس قانون ہے، اللہ نے رکھ دیا ہے کہ بھی اگر تم نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے، حتیٰ کہ میرے آمنے سامنے عالم برزخ میں بھی بات کرنی ہے، تو اس زندگی سے آ کر میری طرف آنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی سے ملاقات حتیٰ کہ جو ہے نا یہ بہت بڑی نعمت گنا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو۔ اور پانچویں اور چھٹی بھی اسی کے ضمن میں ہے ویسے، کیا کہ جنت بھی موت کے بعد ہی ہے، اور دیدار الہی بھی موت کے بعد ہے۔ اور جنت اور دیدار الہی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ تو جا کر ہی پتہ چلے گا۔ دنیا تو اس کے جنت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا شینٹا ہینٹر رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، حدیث ہے۔ تو گویا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت سمندر ہے تو یہ قطرہ ہے۔ تو جب رب کا دیدار ہوگا، جنت ہوگی، تو وہ موت کے بعد ہی ہے۔ تو موت ایسی تکلیف ہے جو کہ بعد میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروا دیتی ہے۔ اور پھر موت کے وقت جو فرشتوں نے آ کر سلام کرنا ہے، خوشخبریاں دینی ہے، وہ ایک الگ سے نعمت ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اگر موت نہ ہوتی، دوسرا پہلو لے لیں، ہم کہہ رہے ہیں نا موت نعمت ہے، اگر موت نہ ہوتی تو پرانے بھائیوں زندہ رہتے، آپ باقی پیدا ہوتے رہتے، تو کیا ہونا تھا؟ زندگی دشوار ہو جانی تھی، بڑی مشکل ہو جانی تھی کہ پرانے تو جا نہیں رہے۔ تھوڑا سا غور کریں، اب کتنی آبادی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ 50 سال بعد کتنی آبادی اور پھیل جائے، تو پرانے فوت نہ ہو، موت ہو ہی نہ، تو زندگی کا نظام کیسے چلے گا؟ اس میں توازن قائم کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ پچھلوں کو جو ہے وہ موت دے دیتے ہیں۔ ساتویں بات یہ ہے حقوق، یعنی کہ جو زندہ بندہ ہے اس کے حقوق ہیں، مطلب ماں باپ ہیں اس کے حقوق ہیں۔ اب تھوڑا سا غور کر لیں کہ ہم تو اپنے ماں باپ کے حقوق بعض کا ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ کیسے اپنے ماں باپ کے حقوق جو ہے وہ ادا کریں۔ تو اگر دادا پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، دادی دادیاں، نانی نانیاں، پھر ان کے آگے وہ کتنے رشتہ دار، کوئی حکم چلانے والا، کوئی حکم لینے والا، اور دنیا تو ہے ہی اختلافات کا گھر، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ حقوق پورے کر سکتے تھے سب کے؟ وہ تو آپ نے ایک ایسی مشکل میں مبتلا ہو جانا تھا جس کا حل ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک بادشاہ اور وزیر کی بھی مفسرین کرام نے نا چھوٹے سے 2 جملوں میں لفظ بیان کیا، تو بادشاہ بیٹھا ہوا تھا تو اسے اپنی نا بادشاہت پر بڑا لطف آ رہا تھا، کہتا کاش موت نہ ہوتی، موت نہ ہوتی تو اسی طرح ہم بادشاہت میرے پاس رہتی۔ تو وزیر جو بڑا عقل مند تھا اس نے مسکرا کر کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اگر موت نہ ہوتی تو یہ بادشاہت آپ تک نہ پہنچتی، وہ پچھلا گیا تو آپ تک پہنچی، آپ نے کب بادشاہ ہونا تھا؟ پچھلے والوں نے آپ کو بادشاہ ہونے دینا تھا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسے پھر بات سمجھ میں، اور وراثت کا بھی نظام دیکھ لیں، ایک بندہ فوت ہوتا ہے اور وہ اس کی کمائی
میں دوسرا چاہے مفت میں یا کسی طرح اس کا شریک ہو جاتا ہے تو وہ چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ ایک نعمت ملتی ہے نا دوسرے کو وراثت کے اعتبار سے. اور پھر نا یہ جو بات کی گئی نا مردے میں یہ بھائیو فائدہ ہے مردہ بننے میں کہ بندہ کا جو ثواب صدقہ جاریہ میں وہ شریک ہو جاتا ہے. بلکہ جب بھی کوئی نماز جنازہ پڑھتا ہے تو موت ایک ایسی نعمت ہے کہ وہ جنازوں میں کی دعاؤں میں شریک ہو جاتا ہے. کیونکہ جب بھی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں ہماری تو واقعی عادت ہے کہ یا اللہ جو بھی تیرے علم میں ایمان اور محمد تھا اس کو بخش دے. تو کتنی دعائیں پہنچی, ٹھیک ہے زندوں کو بھی پہنچ رہی ہیں, لیکن ابھی تو کئی زندہ آنے ہیں دنیا میں, سارے زندوں کو نہیں دعا پہنچتی, لیکن سب مردوں کو مومنوں کو دعا پہنچتی ہے. فرق سمجھے, یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف کر دے. ابھی تو کوئی دنیا میں آئے نہیں, وہ تو زندہ ہی نہیں ہے. عموماً ذہن ادھر جاتا ہے یا اللہ جو زندہ ہے اسے معاف کر دے, تو میں دور ہو گیا نا. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے مردوں کو معاف کر دے, تو وہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک. ہاں ایک بھائی نے مجھے بات اچھی کہتا ہے جی میں تو یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ قیامت تک جو مومن آئیں گے اس کو بھی بخش دے گا. میں نے کہا ایڈوانس بکنگ لیں جی, یعنی کہ ایڈوانس ہی اس نے دعا دے. کہتا ہے میں تو یہ دعا اور ٹھیک ہے اس کی بات کہ یا اللہ جو آنے والے مومن ہیں اور قیامت تک جو آئیں گے یا اللہ پیش کی دعا ہے اللہ ان کو بھی معاف کر دے. تو مجھے ان کی یہ بات بہرحال پسند جو ہے وہ آئی ہے. 15ویں بات یہ ہے کہ دنیا کی ہی اعتبار سے, یہ تو آخرت کے اعتبار سے کچھ باتیں تھیں نا, دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیں بھئی اللہ نے جو نظام ہے وہ بدلنا نہیں. پہلے بچپن, پھر جوانی, پھر بڑھاپا. بڑھاپا زوال کا نام ہے. ننکس فی الخلق, اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ ہم ان کو پچھلی حالت میں لٹا دیتے ہیں. بچے والی اس کی حالت ہو جاتی ہے, چھوٹی سی چیز پر خوش ہو جاتا ہے, چھوٹی سی چیز پر ناراض ہو جاتا ہے. تو بڑھاپا آ کر جاتا نہیں, جوانی آ کر چلی جاتی ہے, بڑھاپا آ کر کوئی نہیں جاتا. پھر بڑھاپا اور کمزوری لازم ملزوم ہے. دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے. چلنے پھرنے سے بھی بندہ بعض اوقات اللہ بڑھتا جو جائے گا آگے تو معذور ہو جائے گا. موت نہیں ہے, سمجھ لے بڑھاپا ہے, زوال کی طرف جا رہا ہے, موت نہیں ہے. تو پھر بھائیو کھانسی ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک بندے کو کھانسی شروع ہوتی تھی تو بیچارے سارے سہم کرنا ان کے اولاد ان کے سر پر کھڑی ہو جاتے, کیونکہ وہ آپ ہی بند ہونی تھی. ساری دعائیں دے کے ختم ہو چکا تھا, پھیپھڑے ختم ہو چکے تھے. تو کھانسی ساری رات کھانسی آتی رہتی ہے بوڑھوں کو, اور بستر پر جو ہے نا پڑے ہوں سارے کے سارے, جو کوئی پچھلے تو میرے بڑھاپا آئے گا نا تو سب نے آہستہ آہستہ بستروں پر چلے جانا ہے. اور بال کا پھر یہ پخانا پیشاب پر بھی کوئی کنٹرول نہیں. پہلے تو پیمپر بھی نہیں لگتے تھے, پیمپر بھی کتنا لگائیں گے, حتیٰ کہ بولنے اور سننے سے, یعنی کہ بالکل معذوری والی حالت میں انسان چلا جائے اور موت نہ ہو. تو پھر موت نعمت نہیں ہوتی جو کومے میں چلے جاتے ہیں, اور اللہ معاف کرے 6 مہینے کومے میں چلے جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا 17 سال, یہ تو میں نے دیکھا بندے کو بستر پر تھا, فالج اسے ہوا, فالج صرف وہ بستر پر 17 سال اس نے گزارے, اور وہ نفسیاتی مریض ہو گیا تھا, گالیاں نکالتا تھا. اور بعض کا تو لوگ اتنی خطرناک بیماریاں آتی ہیں اللہ اللہ خودکشی تک کر لیتے. اور بعض کا تو یہ تو باہر کوئی قانون پاس کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں, کہتے خود ہی زہر کا ٹیکہ لگا دو. کیوں اتنا جو تڑپے گا ہے, یعنی کہ آگے کوئی امید نہیں کہ یہ کوئی شیخ فانی زوال کی طرف اس نے جانا ہے, ترقی تو ہے نہیں, تو وہ چپکے سے زہر کا ٹیکہ خود ہی لگا کر ختم کر دیتے. اور کوئی بیچارے خود ہی بندوق رکھ کے کن پٹی پر ٹھا ٹھا. جو زہر کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں کسی تکلیف کی برداشت نہ ہونے کی اور اس کی امید بھی نہ ہو, تو کیا نہیں یہ نہیں ٹھیک نا. وہ کہتے ہیں کہ مانت ہے ہمارے پاس جسم,
یہ اللہ کی مشیت ہے، جانا ہے، موت آنی ہے، وہ روک نہیں سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بیچارہ اسی حالت میں رہے گا. موت نعمت ہے نا، موت تو آنی ہے لیکن وہ ایک مقرر وقت ہے، تو شریعت نہیں اجازت دیتی اسے. اکثر جگہوں پہ علماء ہی کہتے ہیں کہ اللہ اس کو اپنے پردے میں لے لے. وہ دعا کر سکتے ہیں. شریعت میں اس کی اجازت نہیں شریعت نہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارا جسم تمہارا نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے، ورنہ تو پھر خودکشی کی بھی اجازت ہو. بندہ اپنے ہی قیاس میں کہ مجھ پر تو بہت بڑی ٹینشن آ گئی، ان کو کیا پتا. جو عشق والے ہیں نا وہ خودکشی کر لیتے ہیں لڑکی کے پیچھے. تو اگر آپ دروازہ کھولیں گے تو وہ پھر کئی چیزیں، ہر بندہ اپنے تائیں خودکشی کرنے پر تل جائے گا. تو اس لیے علماء نے نا جو زہر کا ٹیکہ لگاتے ہیں اس کی تو اجازت نہیں دی. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ موت کیسی نعمت ہے کہ بعض کا بندہ یہ سوچنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے اور بوڑھا صاحب پیچھے چپ کے دعائیں کرواتے ہیں کہ یار 20 سال ہو گئے 30 سال ہو گئے خدمت پر. اور میں نے ایک یہ نیوز پڑھی دیکھا تھا، یہ کرائم میں آتا ہے نا، کرائم جو دکھاتے ہیں، اس نے اپنی ماں کو ہی مار دیا تھا کہ نہ بس چھوڑتی، پتہ نہیں کتنے سال اس نے اس کی خدمت کی. پولیس نے تفتیش کی تو بعد میں بیٹا ہی قاتل نکلا. اس نے کہا یہ کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بھی بیمار تھی میں، روز خدمت کر کے اللہ معاف کرے تنگ آ گیا. کیا اس نے غلط ہے، ہم اس کی تائید نہیں کر رہے، لیکن پھر بڑے بھی آخر کہتے ہیں یا اللہ ہمیں محتاج نہ کر. اور یہ بندے کو بعد میں احساس ہوتا ہے. تو اب 7ویں اور 17ویں بات یہ کہ پیچھے تو نعمتوں کا ذکر تھا، تو اب موت کا ذکر نعمت کیسے؟ ایک اور زاویے سے موت نعمت ہے. وہ کیسے؟ وہ کہتے اس لیے موت نعمت ہے کہ اے انسان تو کھانے پینے میں غرق ہو کر غافل نہ ہو. تو بھی فانی ہے، یہ نعمتیں بھی فانی ہے، تو تم نے اس کو چھوڑ کر جانا ہے. تو اچانک حادثہ پیش ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے نا. بندے کو پہلے پتا ہو نا، ڈاکٹر خدا نہ خواستہ جواب دے دیں فلاں فلاں مریض کو، تو بندہ آستہ آستہ اپنا ذہن بناتا ہے کہ یار اس نے اب جانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نوجوان پر زیادہ روتے ہیں لوگ، کیونکہ امید نہیں ہوتی. اور بوڑھا آدمی 60-70 کا ہو تو تھوڑی تھوڑی رونے کی آواز آتی ہے، وہ بھی قریبی بیٹی ہوگی، وہ پھر لوگ پتہ کیا بات کرتے، جانے ہی سی نا. 80 سال کی تو ہو گئی سی عمر، 70 سال 60 سال کے بعد بونس کہہ دیتے ہیں کہ بھی جانا ہی تھا، چلا گیا، سو محتاج نہیں ہوا. ہاں جی، محتاج نہیں ہوا. اور وہ بھی بیچارہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے یا اللہ چلتے پھرتے لے جاؤ. کیونکہ آہستہ آہستہ انسان کی نا واقعی عمر کے تقاضے کے مطابق نا سرگرمیاں محدود ہوتی جاتی ہیں. اور آپ دیکھ لیں یہ جو بڑے بڑے قاری خطیب نظر آتے تھے آپ کو پہلے 60 کے اوپر، پھر آہستہ آہستہ وہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی. یہ منیب الرحمان کو جو آیا ہے جہلم میں نہ، اس کو ایسے پکڑ رکھا ہے، دیکھے 2 بندوں نے، 80 سال کی تو عمر ہے، وہ پرانی جوانی کیسے واپس لائے؟ گر بھی سکتا ہے وہ اچانک چلتے چلتے. تو یہ حالت انسان کی ہو جاتی ہے اور وہ بھول جاتا ہے بات کرتے کرتے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ یہ نعمت اس زاویے سے بھی ہے کہ ادھر غافل ہو کر موت سے غافل نہ ہونا، تم نے جانا ہے، دنیا سے جانا ہے اور یہ فانی ہے. میں اپنے آپ کو اب تصور بتا دیتا ہوں، شاید آ کے میں تو یہ سمجھتا ہوں جب میں اللہ کہتا ہوں تو میں کہہ رہا ایک ریڑھ کی ہڈی ہے وہ قبر میں پڑی ہوئی ہے، تو پھر میں وہ تو میں ہوں، کہ واقعی حقیقت ہے یہ. تو پھر میں کہتا ہوں اب میرے زبان مجھے ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، تو میں سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں، تو اس وقت میں کہہ بھی نہ پاؤں. تو یہ ہماری زندگی بہت بڑی نعمت ہے موت سے پہلے کہ ہم قبر میں ہوں گے تو پھر ہم نیک اعمال نہیں کما سکتے. تو کہنے کا مطلب ہے پیکج محدود ہے جی. وہ کہتے ہیں نا یہ یوں ہے کہ یہ اسکیم جو ہے نا نفع والی محدود وقت کے لیے کہتے ہیں نا، یعنی کہ کوئی نا اسکیم نکالتے ہیں کہ یہ کپڑا تم فرض کیا یہ چیز تھی لاکھوں کی، لیکن آپ کو ہزاروں میں ملے گی کیونکہ میلاد النبی ہے، عید کا ہے، روزے ہیں، تو آپ کو یہ چیز سستی ملے گی. کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان تو فانی ہے، تیری یہ زندگی محدود ہے، تو اس پیکج سے تو فائدہ اٹھا لے.
یہ بھی زاویہ نگاہ ذکر کیا. آخری بات کر لیتے ہیں جی. بات یہ ہے کہ یہ ساری نیکوکاروں کی بات تھی، تو اگر کوئی ظالم ہو تو وہ بھی نعمت ہے. کیوں؟ جو اگر موت نہ ہوتی تو فرعون سے چھٹکارا کیسے ہوتا، ابو جہل سے چھٹکارا کیسے ہوتا؟ جو قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے ہیں موت تو ہونی نہیں تھی، تو عذاب آ کر بھی انہوں نے مرنا ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کو، حضرت ہود علیہ السلام کو، اپنے پیارے نبیوں کو نجات دی نا ظالموں سے. موسیٰ علیہ السلام نے تو شکرانے کے طور پر روزہ رکھا ہے. تو یہ ظالموں سے نجات کا دن موت. اور اللہ معاف کرے اگر یہ مجاہدین کسی ظالم کے ہاتھ لگ جاتے نا تو قید خانے میں کیسی کیسی اذیتیں دیتے، موت نہ ہوتی تو آخر کار وہ بھی پھر اذیت دیتے ہو جاتا ہے ختم، پھانسی ہوئی ختم ہو گئی. تو اس اعتبار سے جو ہے نا جہنم اس کا بدلہ ہے قیامت والے دن. اور انسان ظالم جب مرتا ہے تو اس کے ظلم سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اور کائنات میں جو ہے نا بارشیں ہوتی ہیں. اس اعتبار سے جو ہے نا اس کو نعمت جو ہے وہ گنا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.